بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز اسلامی اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا گیا ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت کچھ مفید باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کی آمد سے قبل دنیا کے اندر کفر و شرک کی تاریکی عام تھی. لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت میں مبتلا تھے. ہر وہ برائی جو ہو سکتی تھی وہ عام تھی. لوگ ایمان سے محروم تھے، کفر میں مبتلا تھے. اسی طریقے سے اس زمانے میں طہارت اور پاکیزگی کے سلسلے میں انتہائی لاپرواہی برتی جاتی تھی. لوگ پاک صاف رہنے کو عیب سمجھتے تھے اور جو بندہ رہتا تھا اسے اللہ کا مقرب سمجھتے تھے. جیسے آج بھی بہت سے لوگ اس بات کے شکار ہیں. لیکن جب اسلام آیا تو اس نے طہارت اور پاکیزگی کا حکم دیا. ایک راہب کہتا ہے خود اپنے بارے میں کہ میں نے 50 سال تک اپنے چہرہ اور پاؤں کو پانی سے تر نہیں کیا، یعنی پانی سے دھویا ہی نہیں. 50 سال گزر گئے. روم کے پوپ نے جب جرمنی کے بادشاہ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا تو اور ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ لکھا تھا کہ یہ آدمی روزانہ اپنے ہاتھ اور منہ کو دھوتا ہے اس لیے یہ کافر ہے. کچھ مذاہب میں غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا. لیکن جب اسلام آیا تو اس نے طہارت اور پاکیزگی کا حکم دیا اور یوں فرمایا الطہارۃ شطر الایمان، پاکی اور صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے. خطبے میں جو آیت تلاوت کی گئی تھی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ رب العزت پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا گروہ انصار، کیا بات ہے کہ اللہ رب العزت قرآن میں تمہاری تعریف کرتا ہے، تم کیسے پاکی حاصل کرتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہاری پاکی کی تعریف قرآن میں فرما رہا ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ ہم جب پاکی حاصل کرتے ہیں تو نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اور جنابت کے لیے غسل کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس کے علاوہ کوئی اور بھی طریقہ ہے جس سے تم پاکی حاصل کرتے ہو؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ جب ہم استنجا کرتے ہیں، قضاء حاجت کرتے ہیں تو پانی کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری قرآن میں تعریف فرما رہا ہے۔ قرآن کریم کی جو دوسری وحی ہے، پہلی وحی آپ جانتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق، سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد جب دوسری وحی آئی تو اللہ رب العزت کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے کملی والے، چادر والے، اٹھیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اور کہتا ہے اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ پاک صاف رہنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے شریعت نے جا بجا موقع بموقع طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور اس کی متعدد صورتیں بیان فرمائی ہے۔ ان صورتوں میں سے ایک صورت غسل کرنا ہے۔ فقہاء نے غسل کی 4 قسمیں بیان فرمائی ہے، ایک فرض، دوسرا واجب، تیسرا سنت، چوتھا مستحب۔ پہلا فرض جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ عورت ہے تو نفاس سے پاک ہو کر جب غسل کرتی ہے تو وہ غسل کرنا فرض ہے۔ جنابت کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے وہ غسل فرض ہے۔ ہم بستری کے بعد، احتلام کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے وہ غسل کرنا فرض ہے۔ میت کو جو غسل دیا جاتا ہے وہ غسل دینا واجب ہے۔ جمعہ کے دن، عیدین کے دن، عرفہ کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ایمان لائے تو اسلام لانے کے بعد اسے غسل کرنا مستحب ہے۔ یہ پاکی کی تعلیم دی جا رہی ہے، موقع بموقع کہ انسان پاک صاف رہے، انسان گندا نہ رہے۔ دوسری تعلیم یہ دی گئی کہ آدمی ہر نماز سے پہلے 5 مرتبہ، ہر نماز سے پہلے فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرے۔ یہ پاکی کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں اپنی امت کو نشانات وضو کی وجہ سے پہچانوں گا۔ میری امت جو ہوگی اس کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اس کے ہاتھ اور پاؤں چمک رہے ہوں گے، اس لیے کہ وہ دنیا کے اندر وضو کرتا رہا ہے۔ وضو کی وجہ سے اس کے اعضاء کل قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چمک کی وجہ سے ہمیں پہچانیں گے کہ یہ ہماری امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے اور اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے سے جتنے گناہ ہوئے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ دھونے کے ساتھ ساتھ جب ہاتھ سے پانی الگ ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ گناہ بھی الگ ہو جاتا ہے۔ جب پاؤں دھوتا ہے، جب پاؤں کے دھونے کے ساتھ ساتھ پاؤں سے جب پانی الگ ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ گناہ بھی الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمیں وضو کی تعلیم دے کر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان کو ہمیشہ پاک صاف رہنا چاہیے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے منہ کو پاک صاف رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء او عند كل صلاۃ۔ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں ہر وضو کے وقت مسواک کو لازم کر دیتا، ہر نماز کے وقت مسواک کو لازم کر دیتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، مسواک کرنا منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے اور اللہ رب العزت کی رضامندی کا سبب ہے۔ جب آدمی مسواک کرتا ہے تو مسواک سے منہ صاف ہوتا ہے اور اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے۔
فضائل اعمال میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مسواک کے 70 سے زیادہ فوائد ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرنے کے وقت کلمہ کی دولت نصیب ہوتی ہے، اور سب سے چھوٹا فائدہ یہ کہ منہ کی صفائی ہوتی ہے. یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان کی ہر چیز پاک صاف ہونی چاہیے. ایک مسلمان کے کپڑے پاک صاف ہونے چاہیے، صاف ستھرے ہونے چاہیے، کہ دیکھنے والا دیکھے تو سمجھے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی جا رہا ہے. حضرت عامر بن عنبسہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے، دیکھا ایک آدمی جا رہا ہے، اس کے بال بکھرے پڑے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے اپنے بال سنوارے؟ ایک اور آدمی گزرا، اس کے کپڑے میلے کچیلے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے پاس پانی نہیں ہے جس سے وہ اپنے کپڑے کو صاف کر لے؟ ہمیں پاکی اور صفائی کی تعلیم دی جا رہی. کتنے لوگ ہیں جو یوں ہی رہتے ہیں، پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتے، ان کے کپڑے میں پیشاب کے قطرات لگے ہوئے ہوتے ہیں، گندگی لگی ہوئی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے وہ پورا دن گزار دیتے ہیں، پاکی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا 2 قبروں کے پاس سے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں کے پاس سے گزر ہوا. وہما یعذبان، آپ نے فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. پھر آپ نے فرمایا وما یعذبان فی کبیر، کسی بڑے گناہ کے بارے میں عذاب نہیں ہو رہا ہے. جس کو عام طور سے لوگ ہلکا سمجھتے ہیں، اسے بڑا گناہ نہیں سمجھتے، اس گناہ کی وجہ سے اسے عذاب ہو رہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما احدهما فكان يمشي بالنميمه، پہلا جو شخص تھا یہ چغلخوری کرتا تھا. واما الاخر فكان لا يستتر من البول، اور دوسرا بندہ وہ تھا جو پیشاب سے نہیں بچا کرتا تھا. پیشاب کپڑے کے اندر لگا ہوا ہوتا تھا اور اسی طریقے سے وہ دن گزار دیتا تھا. اس بنیاد پر اسے عذاب دیا جانا ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عام طور سے عذاب قبر جو ہوتا ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. ایسے تنگ و چست لباس پہن لیتے کہ بیٹھ کر استنجا کی نوبت ہی نہیں آتی، بیچارے بیٹھ نہیں سکتے تو کھڑے کھڑے ہی فارغ ہوتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جب کھڑے کھڑے فارغ ہوں گے تو پیشاب کی چھینٹ کپڑے پر ضرور آئے گی، اور پھر اسی طریقے سے وہ دن گزار دیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عام طور سے عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک مسلمان کی یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ گندا رہے، اس کے کپڑے پاک صاف نہ ہو، ستھرے نہ ہو. یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے. مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کے کپڑے پاک صاف ہو، وہ جہاں سے گزرے تو معلوم ہو کہ ایک مسلمان جا رہا ہے. لندن کے اندر ایک مسلمان مقیم تھا، وہ پڑھ رہا تھا، طالب علم تھا. اس کے بھی کپڑے دھلنے کے لیے جاتے تھے، اور اس ہوٹل کے اندر یا جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا وہاں کے دیگر لوگوں کے بھی کپڑے دھونے کے لیے جایا کرتے تھے. تو ایک دن جو کپڑا عورت دھوتی تھی اس مسلمان طالب علم سے کہنے لگی کیا بات ہے، تمہیں ہمارے دھوئے پر بھروسہ نہیں ہے کہ تم خود کپڑا دھو کر ہمارے حوالے کرتے ہو، اور لوگوں کے کپڑے جو یوں ہی آ جاتے ہیں، تمہارا کیا معاملہ ہے کہ تم کپڑے دھو کر ہمارے حوالہ کرتے ہو؟ تو اس مسلمان طالب علم نے کہا میں دھو کر حوالہ نہیں کرتا، میں بھی اوروں کی طرح کپڑے اتار کر تمہیں دیتا ہوں دھونے کے لیے، میں دھو کر نہیں دیتا. وہ عورت کہنے لگی دوسروں کے جب کپڑے میرے پاس آتے ہیں تو ان کے اوپر دھبے ہوتے ہیں، ان کے اوپر نشانات ہوتے ہیں، ان کے اوپر گندگی ہوتی ہے، لیکن جب تمہارا کپڑا میرے پاس آتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گندگی نہیں ہوتی، کوئی دھبے نہیں ہوتے، معلوم ہوتا ہے کہ بالکل صاف ستھرا کپڑا ہے. کیا بات ہے، آخر کیا معاملہ ہے کہ تیرے کپڑے ایسے ہوتے اور دوسروں کے کپڑے ایسے نہیں ہوتے؟ تو اس طالب علم نے کہا میں مسلمان ہوں،
اگر میرے کپڑے کے اوپر، میری شلوار کے اوپر، میرے پاجامے کے اوپر اگر ایک قطرہ بھی پیشاب کا لگ جائے تو میں اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس لیے میرے کپڑے ہمیشہ پاک صاف رہتے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے۔ تو عورت کہنے لگی تمہارا نبی اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی تعلیم دیتا ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا ہاں میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں کی بھی تعلیم دیتے ہیں کہ ہمیں کیسے وضو کرنا چاہیے، ہمیں کیسے غسل کرنا چاہیے، ہم جب گھر سے نکلے تو کون سی دعا پڑھ کے نکلے، گھر میں داخل ہو تو کون سی دعا پڑھ کر داخل ہو، جب نیا کپڑا پہنے تو کون سی دعا پڑھے، جب بیت الخلاء میں داخل ہو تو کون سی دعا پڑھے، نکلے تو کون سی دعا پڑھے۔ یہ ساری تعلیمیں ہمیں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے۔ بات آئی گزرتی گئی، وہ عورت اس نوجوان کے رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے، ایک ایک عادت پہ نظر رکھ رہی ہے کہ یہ نوجوان کس طریقے سے رہتا ہے، اور یہ نوجوان متبع سنت تھا، وہ ایک ایک سنت کو خیال کر کے زندگی گزار رہا تھا، پاکی صفائی کا انتہائی اہتمام کرتا تھا۔ جب وہ عورت اس کو دیکھتی اور ایک ایک چیز کو بالکل سلیم الطبع انسان کی عقل کے مطابق پاتی، پھر وہ اس کے اندر دلچسپی ہوئی اسلام کے بارے میں، وہ دھیرے دھیرے ایک ایک بات اسلام کے بارے میں پوچھنا شروع کی کہ اس بارے میں تمہارے نبی کا کیا فرمان ہے، اس بارے میں تمہارے نبی کا کیا فرمان ہے۔ وہ نوجوان بتاتا گیا، نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ عورت اسلام سے متاثر ہو کر نہ کہ خود ایمان لے، اپنے پورے گھر والوں کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گئی۔ یہ صرف ایک چھوٹا سا عمل تھا جس کو ہم انتہائی معمولی سمجھتے ہیں، صفائی اور ستھرائی اور پاکی۔ ہمارا عالم آج کل یہ ہو گیا ہے کہ اگر کسی محلے سے گزر جائیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اپنے گھروں کو بھی صاف رکھو اور اپنے گھر کے باہر جو صحن ہے، جو راستے ہیں، اس کو بھی صاف رکھو۔ اگر ہر آدمی اپنے گھر کو صاف رکھے اور باہر کا جو ایریا ہے اسے بھی صاف رکھے تو مجھ کو امید ہے کہ محلے میں کہیں گندگی نظر نہ آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو لعنت کے سبب سے بچو، دو لعنت کے سبب نہ بنو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کا سبب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستہ اور سایہ دار جگہ پہ قضاء حاجت مت کرو۔ جو راستے ہیں، جو لوگوں کی گزرگاہیں ہیں، جو سایہ دار جگہیں ہیں جہاں پہ آدمی آرام حاصل کرتا ہے، وہاں گندگی نہ مچاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ ہمیں تو ان کو اپنانا چاہیے تھا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا کر اپنے جسم کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے تھا، اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے تھا، اپنے آس پاس کے ایریے کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے تھا، مگر افسوس کہ ہم نے یہ ساری چیزیں چھوڑ دی اور غیروں نے اپنا لی۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ طہارت کے 4 درجے ہیں۔ نمبر 1، آدمی اپنے جسم کو نجاستوں سے پاک رکھے۔ نمبر 2، اپنے اعضاء کو گناہوں سے پاک رکھے۔ نمبر 3، اپنے دل کو اخلاق رذیلہ اور بری عادتوں سے پاک رکھے۔ اور نمبر 4، دل کے اندر اللہ رب العزت کے علاوہ پھر کوئی اور نہ ہو، اپنے دل کو اللہ کے علاوہ سے پاک صاف رکھے۔ یہ 4 چیزیں جب بنتی ہے تو پھر کامل مسلمان بنتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔